کہ حضرت عیسیٰ کو قرآن کہتا ہے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک تمام بنی اسرائیل کے لوگ جو ہیں وہ تم پر ایمان نہ لیں، پھر حضرت عیسیٰ کو اسی معجزاتی طور پہ دوبارہ پیش کیا جائے گا، وہ آئیں گے مینار سے۔ اب مانتے ہو کہ نہیں؟ تو سلم کا اکثریت مان لے گی، لیکن یہودی یہ جو ہے نا کنورٹی یہودی پھر ان سے جنگ ہوگی، اور پھر وہ تقتلون الیہود، تم قتل کرو گے یہودیوں کو، تو پھر وہ حکومت قائم ہوگی۔ تو یہ غزوہ ہند میں ہے یہ سارا کچھ، یا یہ دیکھیے غزوہ ہند جو ہے یہ اس کے بعد کی بات ہے۔ ہمارے ہاں مولوی مطلب پتہ کیا یہ اچھا یہ پہلے سارا کچھ ہو چکا ہوگا، اس کے بعد پھر خراسان سے آئیں گے۔ میں آپ کو عرض کروں، میں پوری ترتیب بتا دوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جغرافیہ نکال لیں اس زمانے کا، جب تک آپ کو اس زمانے کے ایریاز کا نہیں پتہ چلے گا۔ ہاں نہیں سمجھ نہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جس جگہ میں اور آپ رہتے ہیں، نیچے کراچی سے لے کے اٹک تک، اس کو سندھ کہتے تھے، ہند نہیں کہتے تھے۔ یہ سندھ تھا۔ ایک تو یہ غلط فہمی نکال دیں کہ ہم ہند ہیں، ہند نہیں، اس کے اس طرف جو علاقہ تھا اس کو ہند کہتے تھے۔ ٹھیک ہو گیا۔ ابا ہندا فلا تاجل علینا، اب سارے ہند بیسیکلی فارسی میں ہند کہتے ہیں کالوں کو، مطلب جو اس کا شعر ہے مشہور حافظ کا کہ بخول ہندو اشپکشم اگر آ ترک شیرازی بدستارب دلے مارا، کوئی میرا دوست جو ترک شیراز کا ترک ہے وہ اگر مجھے مل جائے تو میں بخول ہندو اشپکشم سمرقند و بخار، اس کے گال کے تل کے بدلے سمرقند کالے تل، خالے ہندو اش، خال کہتے ہیں تل کو، ہندو اش کہتے ہیں کالے تل کو، سمرقند میں بخارا دے دو۔ تو بلا لیا تھا نا تیمور نے، اس نے کہا پتر یہ کیا ہے، اس نے کہا اسی لیے میں فقیر ہوں تو بادشاہ ہے۔ تو ایک تو یہ کہ جغرافیہ میں افغانستان کا پورا علاقہ دریائے ایمو سے لے کے دریائے سندھ تک، جس میں ہمارا تھوڑا سا حصہ کے پی کے کار بلوچستان کا آتا ہے، اور تھوڑا سا مشہد کا علاقہ جو ہے یہ خراسان قدیمی ہوتا تھا، یہ خراسان قدیمی ہوتا تھا۔ اس کے بعد ہند آتا تھا جہاں سے وہ سارے کا سارا، جس میں آپ کو دلی بھی لگا لے، جس میں گنگا جمنا سارا کچھ یاد ہے۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 18 حدیثیں ہیں ہند کے بارے میں، ہند کے بارے میں 18 غزوۃ الہند کے بارے میں 18 حدیثیں۔ اب 18 حدیثوں میں پہلی جو اہم ترین حدیث یہ ہے کہ بیت المقدس سے ایک بادشاہ ہند کی طرف لشکر روانہ کرے گا۔ جب تک بیت المقدس میں ہماری حکومت آج تک قائم نہیں ہوئی، سینٹرل حکومت، کیونکہ آپ نے فرمایا عمران البیت المقدس خراب الجسر، بیت المقدس کی آبادی مدینہ کی ویرانی، خراب الجسر خروج المرحمہ، بڑی جنگ کا آغاز، خروج المرحمہ یفتح القسطنطنیہ۔ اب ہونا کیا ہے میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بیت المقدس پہ ان کا قبضہ ہو جائے گا، وہ ایک انٹرنیشنل ٹائپ گورنمنٹ بنا لیں گے۔ جب وہ بنائیں گے تو مدینہ بھی ظاہر بات ہے، انہوں کا مدینہ بھی کلیم ہے، وہ کہتے ہیں خیبر ہمارا ہے۔ آپ دیکھیں نا بنو قریظہ، بنو خزاع، یہ سارے تو مسجد نبوی کے علاقے کے اندر رہتے تھے، اب تو پورا مدینہ میں آ گیا، تو مدینہ بھی رہنے کے قابل نہیں رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہاں سے ایک شخص جو ہے بھاگ کے مکہ چلا جائے گا، مدینہ سے۔ تو مکہ جب جائیں گے تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے امام میں، کچھ حدیثوں میں امام مہدی ہے، کچھ کو خلیفہ ہے، جو بھی ہے، لیکن مہدی امام مہدی ہی اس کا ذکر۔ تو لوگ ان کو پکڑ کے کہیں گے آپ ہماری ہی مسٹ بی نون پرسن، کہ آپ ہماری قیادت کریں، ہم تباہ ہو رہے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ان کی زبردستی بیعت لی جائے گی حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان۔ جیسے وہ بیعت ہوگی تو شام میں ایک شخص حکمران ہوگا، وہ بھی مسلمان ہوگا، لیکن وہ بنو قلب سے ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ ریولری چل رہی ہوگی۔ وہ کہے گا کہ یہ بیعت ہو گئی ہے تو یہ بڑا فساد پیدا ہو رہا ہے، تو اس کے لیے لشکر روانہ کرے گا شام سے امام مہدی کے خلاف۔ تو شام آپ کو پتا اوپر ہے، وہاں سے پھر مدینہ کے راہ تبوک سے مدینہ میں، تو رستے میں ایک مقام رسول کا بتایا بیضاء کا مقام، مدینہ سے گزر کے بیضاء کے مقام۔ تو اچانک کوئی زلزلہ آئے گا، زمین پھٹے گی اور وہ لشکر جو ہے اس کے اندر دھس جائے گا۔ یہ واحد نشانی ہے امام مہدی کی، باقی جو مرضی دعوے کرتے پھریں۔ جب یہ نشانی اناؤنس ہوگی کہ وہ یہ ہو گیا تو خراسان میں ایک گروہ افغانستان میں اسٹیبلش ہو چکا گا، وہ کالے جھنڈے لے کے نکلیں گے اس طرف، اور وہ امام مہدی کو لے کے غوطہ کے مقام پہ پہنچ جائیں گے۔ غوطہ ہے دمشق کے ساتھ، وہاں ان کا ہیڈ کوارٹر بنے گا۔
وہ مکہ آئیں گے اور وہاں سے پھر آگے مکہ میں ان کو ساتھ لے کے تو تک پھر آگے، کیونکہ جو سارا کچھ، تو وہاں سے پھر جا کے تو وہ بڑی جنگ شروع ہو جائے گی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ 80 جھنڈے لے کے لوگ آئیں گے یورپ سے، اہل روم، اور وہ 80 جھنڈوں کے نیچے ہر ایک کے پیچھے 12,000 افواج ہوں گے۔ وہ ڈفرنٹ اسٹیٹس ہیں یا کیا ہے؟ وہ 80 جھنڈے ہوں گے، ڈفرنٹ اسٹیٹ سے ہوں گے، ظاہر بات ہے اکٹھے ہو جائے گا، ظاہر بات ہے یہاں جب موومنٹ چلے گی تو وہ پہلے ترکی فتح کر لیں گے، قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا، فتح ہو جائے گا۔ اوکے، یہ لڑائی ہونی ہے شام میں، حلب کا علاقہ جو اس کے آگے، وہ میدان میں دیکھا ہے، میں نے جا کے خود وزٹ کیا، آماک کا علاقہ جو بہت ایسا لگتا ہے میدان جنگ کے لیے بنا ہوا، اچھا وہ بنا ہی لگ رہا ہے، وہاں پر 80 جھنڈوں کے نیچے 12,000، 9,60,000 انفینٹری آج تک کبھی اکٹھی نہیں ہوئی دنیا کی تاریخ، یہ آئیں گے، یہ ہوگی لڑائی۔ اس لڑائی کے اندر مسلمان جو ہیں یہ فتح کرتے کرتے، لڑائی کرتے کرتے آخر میں قسطنطنیہ فتح کر لیں گے، جب فتح کریں گے تو دمشق میں حکومت، وہاں پر ہند جو ہے نا، یہاں پر یہ جو ہے اس کو قلع کما کرنے کے لیے، یہاں پتہ چلے گا کوئی لشکر جو ہے، اس سے پہلے ہند کو نا چائنا مار چکا ہوگا۔ آپ کی ایک حدیث ہے، خراب السند من الہند و خراب الہند من السین، کہ جو سندھ ہے نا جہاں ہم رہتے ہیں، اس کو انڈیا تباہ کرے گا اور انڈیا کو چین تباہ کرے گا، اور انڈیا جو ہے نا وہ مختلف بادشاہتوں میں تقسیم ہو چکا ہوگا، پہلے اس سندھ کو وہ چل رہا ہوگا کرے گا اور اس کے بعد پھر چین انڈیا کو تباہ کرے گا، ساتھ ہی سائملٹینیس چلے گا۔ یہ لشکر جو ہے یہ پھر فتح کرنے کے لیے آئے گا ہند کو، خراسان سے، پھر وہ یہاں سے لوگوں کو بھی ساتھ لے گا، پھر وہ آگے آپ سے سننا کہ ہند کے بادشاہوں کو اپنے ٹھنڈی ہوا حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں سے آتی تھی؟ جی ٹھنڈی ہوا کہاں سے آتی؟ ہند سے، یہاں نہیں ہے، وہاں ہے، یہ ہم نے مفت میں ٹھنڈی ہوا اچھا سورہ اکرم کو صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل میں اس پہ حدیث نہیں ہے کوئی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی نے فرمایا کہ بہترین ہوا جو تھی وہ ہند سے، تو ظاہر بات ہے کسی صحابی کا ایسا قول جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ منقول ہو رہا ہے تو پھر تو اس لیے اقبال نے کہا تھا کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا یہاں سے، میرا وطن وہی ہے، اور وہ اقبال نے سندھ کے بارے میں، نانک نے جس چمن میں وحدت کا گیت گایا، میرا وطن تاتاریوں نے جس سے اپنا وطن چھڑایا، میرا وطن وہی ہے، اس میں اس نے کہا ہے میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے میرا وطن، اس میں پورے انڈیا کی بات کی ہوئی ہے، سندھ کی بات نہیں کی ہوئی، کھاتے میں ہم ڈال لیتے ہیں بس، چلو ٹھیک ہو گیا، لیکن بڑا آتا ہے نا ہم بھی ٹھنڈی، حالانکہ ہوتے تھے ہم دیکھیں سارا دن ان کی فلمیں دیکھتے رہے، لیکن ٹھنڈی بات۔ اچھا اس کے بعد ہم ابھی آپ نے کہا کہ غزوہ ہند کا یہ سارا پروسیس ہے اس میں، لیکن ابھی جو اسٹیج پہ ہم لوگ ہیں، جو اس وقت مارا ماری ہو رہی ہے، جو اس وقت سچویشن وہاں پہ فلسطین میں ہے، حماس کا اس کو کنٹریبیوشن ہے یا نہیں ہے، وہ ایک الگ پوری ڈیبیٹ ہے، اس میں اس کو آپ کیا کہیں گے؟ یہ اسی اسٹیپ کا حصہ ہے اور اس کیا سٹیج کیا ہے؟ یقین دیکھیں سٹیج کیا ہے، ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ وقت کا تعین صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ قرآن کی ایک آیت ہے وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ ان سے کہہ دو جو لوگ تمہیں یہ کہتے ہیں کہ کب گھڑی آئے گی، اگر تم سچے ہو تو بتاتے کیوں نہیں ہو؟ تو قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ، ان سے کہو کہ علم صرف اللہ کے پاس ہے گھڑی کا، وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، میں تو کھلا کھلا ڈراتا ہوں۔ ٹھیک، تو ہم تو بیسیکلی دیکھیں دجال کی آمد کا وہ سارا جو معاملہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ڈرایا تھا کہ صحابہ کہتے تھے کہ ہم مسجد نبوی سے نکلتے تھے ایسا لگتا تھا جھاڑیوں کے پیچھے نہ چھپا۔